خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ ارے کچھ قدم دوری ہے بازاری سے دربار، مگر کچھ قدم دوری ہے بازاری سے دربار، مگر اور پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے، خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن شے نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن ارے لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے، خبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، خبر اصغر کی
میں بہت دیر لگی، ارے اس قدر پیاس، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، عرش شمری کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، ارے مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، عرشے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے، قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، نستعین اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي
سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعجل. عزیزان محترم، علماء کرام طلاب عزیز اور ناظرین گرامی، بیان سے پہلے میں یہ درخواست کروں گا کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید سعید رضا نقوی ابن سردار حسین نقوی، مرحومہ حجن عرفان زہرا نقوی بنت ابن ہادی نقوی، مرحوم جوان سال شہپر عباس ابن باقر عباس، سردار حسین نقوی ابن کرار حسین، کنیز فاطمہ بنت جواد حسین، سید ابن ہادی حسن، سید علی بن ہادی ابن ہادی، سید شفیقہ خاتون بنت تصور حسین، اور جناب سردار شہید قاسم سلیمانی اور دیگر جملہ مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرما دیں. عزیزان محترم، آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سلسلہ بیان کل شروع ہوا تھا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو جس انداز سے اس نے پیدا کیا ہے، بے عیب بے نقص، وہ چاہتا یہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں انسان جائے تو اسی انداز سے بے عیب ہو، بے نقص ہو. لہذا انسان کی زندگی میں مختلف مقامات پر مختلف آزمائشیں اور امتحانات اس نے رکھے ہیں تاکہ انسان ان امتحانات میں کامیاب ہو کے سرفراز ہو جائے. کائنات کے ذرے ذرے کو انسان کا خادم بنایا ہے، ہر چیز کو انسان کے سامنے جھکا دیا تاکہ انسان کا سر اپنے سامنے جھکا سکے.
اور انسان کی سربلندی اسی میں ہے کہ وہ بارگاہ پروردگار میں سرو سجود ہو جائے، اور پروردگار عالم یہ آواز دیتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اگر عظمت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، سروری چاہتا ہے، سرفرازی چاہتا ہے، تو تم میرے سامنے جھکتا چلا جا، میں تجھے اٹھاتا چلا جاؤں۔ انسان کے اندر غرور اور تکبر ختم ہو جائے، اور یہ ایک مختصر سا جملہ کہ جو میں نے کہا کہ پروردگار کے سامنے جو انسان جتنا جھکتا جاتا ہے وہ اتنا ہی اسے اٹھاتا جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں اس کی دنیا میں موجود ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے اور آپ کا وقت ضائع کیے ہوئے، ہر ایک نے اس چیز کو دیکھا ہے اور تجربہ بھی کیا ہے کہ انسان جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا وہ کچھ نہ بچا، اور جس نے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا خدا نے اسے بہت کچھ بنا دیا۔ اور یہی درس ہمیں اہل بیت نے دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو وہ تمہیں بہت کچھ بنا دے گا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگو گے تو کچھ بھی نہ رہ جاؤ گے۔ بس انسان کی عظمت اسی چیز کے اندر پوشیدہ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ یہی کہ بہت کچھ نہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا تو خدا نے انہیں سب کچھ بنا دیا۔ یعنی بہت کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے بارگاہ پروردگار میں اپنے کو کچھ نہ سمجھا تو خدا نے انہیں سب کچھ بنا دیا، اور یہی ان کا کمال ہے، یہی ان کی عظمت ہے اور ان کا کمال ہے کہ تواضع، انکساری، خاکساری، خاک نشینی۔ اب یہاں سے میں گریز کروں اس آیت کریمہ میں جو پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے ہیں، پروردگار کی بہترین مخلوق وہی ہے۔ یعنی اس زمین کے اوپر اگر کسی کو اچھا کہا جائے، کسی کو خیر البریہ کہا جائے تو یہ وہی افراد ہیں جو صاحبان ایمان ہیں اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے ہیں۔ جنات عدن اور جنات نعیم اور جنت کی نعمتیں یہ سب انہی کے لیے ہیں۔ دیکھیں، جنت میں چلا جانا اور جنت کی نعمتوں کی لالچ میں آگے عبادت کرنا، سرو سجود ہو جانا، اچھائیوں کو اپنا لینا یا اپنے کو صالح بنا لینا یا اعمال صالحہ انجام دے دینا، اس لیے کہ جنت کی لالچ میں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے اور ہمیں جنت مل جائے گی، اس سے انسان مومن تو بن سکتا ہے، امیر المومنین نہیں بن سکتا۔ کیونکہ جہاں لالچ آ گئی، جہاں خوف آ گیا، فرق یہی ہے مومن میں اور امیر المومنین میں، اور یہی درس اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پروردگار عالم نے اسی لیے، میں زیادہ وقت صرف نہ کروں، میں جلدی جلدی اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں، کہ ان کے لیے جنات عدن ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور یہ لالچ دلائی ہے پروردگار عالم نے کہ بہترین جنت ہے کہ جس میں نہریں جاری ہیں، کہ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ابدیت ہے ان کے لیے، خالدین فیہا ابدا، جس کے بعد پھر نہ موت ہے نہ فنا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو یہاں پر متوجہ کیا ہے اس بات کی طرف، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھو، تم کو بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ حدیث قدسی میں ہے پروردگار کا ارشاد کہ خلقتم للبقاء لا للفنا،
تم کو پیدا کیا گیا ہے باقی رہنے کے لیے، فنا ہو جانے کے لیے نہیں۔ اب یہاں تک اگر ہماری بات پہنچ چکی ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بقا صرف اچھے ہی لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو بقا برے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ بھئی آپ کو بقا مل گئی اور آپ کو جاویدانی کی مل گئی اور ہمیشہ کی مل گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اچھے لوگ ہوں، کیونکہ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو خالدین فیہا کا لفظ دونوں کے لیے ہے۔ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے لیے بھی خالدین فیہا ابدا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ جب دونوں کے لیے ابدیت ہے، دونوں کے لیے جاویدانگی ہے، دونوں کے لیے ہمیشگی ہے، دونوں کے لیے فنا نہیں ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہی ہوا ہے کہ ایک طرف بقا ہے جنت میں، دوسری طرف بقا ہے جہنم میں، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ حیات ابدیت دونوں طرف ہے، ایک طرف حیات خبیثہ ہے، دوسری طرف حیات طیبہ ہے۔ ایک طرف حیات خبیثہ ہے، ایک طرف حیات طیبہ ہے۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں حیات طیبہ سے سرفراز کرے، تم اپنے وجود کو اس انداز سے آراستہ کرو کہ تم حیات خبیثہ کے کنارے نہ چلے جاؤ، بلکہ تمہیں پاک و پاکیزہ اور حیات طیبہ مل جائے۔ تمہیں یہ حیات طیبہ ملے گی کیسے؟ اس کے بالمقابل دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے شجرہ خبیثہ شجرہ ملعونہ، ایک ہے شجرہ طیبہ۔ جو شجرہ ملعونہ اور شجرہ خبیثہ کے پیروکار ہوئے ان کو حیات خبیثہ ملے گی، جو شجرہ طیبہ کے پیروکار ہیں ان کو حیات طیبہ ملے گی۔ یعنی قدم قدم پر پروردگار عالم نے جو منازل رکھے ہیں انسان کے لیے، یہ میں دھیرے دھیرے جو اپنی باتیں، کیونکہ آئندہ جو مجالس ہیں اس میں میں وہ ساری چیزیں بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ جگہ جگہ پر وہ منازل رکھے ہیں پروردگار عالم نے۔ آیت میں دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اپنے اللہ سے راضی۔ یعنی رضایت کا مسئلہ دونوں طرف کا ہے، ایک طرف کا نہیں ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں، ہم تو اللہ سے ہر صورت میں راضی ہیں۔ اور انسان مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو پروردگار کے ہر مشیت پر راضی ہو۔ مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت نازل ہو تب بھی ہم کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم راضی ہیں۔ ہمیں نعمت مل جائے تب بھی ہم کہیں کہ ہم راضی ہیں۔ اور ہنر مومن یہی ہے، مومن کا فن اور ہنر زندگی یہی ہے کہ مومن اپنی مصیبت کو نعمت میں بدلنے کا فن جانتا ہو۔ نعمت ملے کہے الحمدللہ، مصیبت ملے کہے انا للہ۔ اگر مومن اس مرحلے پر پہنچ گیا ہے ایک انسان، تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم سے راضی ہیں۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ خدا بھی راضی ہے؟ بھئی اس کا علم بھی تو ہونا چاہیے ہمیں کہ خدا ہم سے راضی ہے۔ کسی کو زبردستی کہہ دینے سے یا کسی کے حق میں زبردستی دعا کر دینے سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، کسی کے بارے میں دعا کر دینے سے یا کسی کے بارے میں کہہ دینے سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ رضایت کے سند کی دلیل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ مرحلہ بہت آگے کا ہے۔ خلقتم للبقاء للفنا،
تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں فنا کے لیے نہیں، مٹ جانے کے لیے نہیں۔ قرآن میں یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، سورہ رحمان میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، دیگر مقامات پر ہے، اور وہ کیا ہے کہ کل شیء فان الا ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل شیء فان، ہر شے فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ہے وہ ہے وجہ اللہ، وہ ہے وجہ پروردگار کی جو باقی رہنے والی ہے۔ جہاں کہہ دیا کل شیء فان، ایک طرف یہ حکم ہے کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، دوسری طرف خلقتم للبقاء لا للفنا، تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، فنا کے لیے نہیں۔ عجیب مرحلہ ہے کہ ایک طرف بالاطلاق یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، دوسری طرف یہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم کو باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہر شے فنا ہونے والی ہے تو ہم باقی کیسے رہنے والے ہیں؟ یہی تو پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے، بس تمہارا ہنر یہ ہے کہ تم اپنے کو شے مت بناؤ، شیئیت سے باہر نکل آؤ، تمہیں بقا مل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے اپنے کو شے بنا دیا ہے تو ہر شے فنا ہونے والی ہے، لیکن کچھ ذوات ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے شے نہیں بنایا ہے، وہ نفس کے دائرے میں ہے، اور جب تم اپنے کو اس نفس کے دائرے میں لے آؤ گے اور روح کے دائرے میں لے آؤ گے تو پروردگار عالم یہ آواز دیتا ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، جب آپ سے لوگ سوال کریں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے حبیب، جب آپ سے لوگ سوال کریں کہ روح کیا ہے، روح کے بارے میں، تو آپ کچھ مت کہیے گا، آپ صرف اتنا کہیے گا کہ یہ میرے پروردگار کا امر ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ خلقتم للبقاء لا للفنا، تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں فنا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ یعنی انسان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے جسم کو نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ اس جسم کے پیکر کے اندر وہ جوہر جو پایا جاتا ہے، جسے روح کہا جاتا ہے، جو پروردگار عالم نے اس انسان کے پیکر میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے آثار زندگی موجود ہیں، علامات حیات موجود ہیں۔ یہ علامات حیات، یہ آثار زندگی جو موجود ہیں، اسی روح کی بنا پر ہے۔ انسان کا ہنر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیئیت سے باہر نکال لے، اسے بقا مل جائے گی۔ یہ شیئیت سے انسان اپنے کو باہر نکالے کیسے؟ کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جس کو نمونے کے طور پر پروردگار عالم نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں ایک مثال دوں، قرآن کی آیت ہے، قرآن میں جگہ جگہ، میں توجہ چاہوں گا، میں قیامت کا ذکر ہے، قرآن میں جگہ جگہ قیامت کا ذکر ہے، ماضی کا ذکر بھی ہے، حال کا ذکر بھی ہے، مستقبل کا بھی ہے۔ ایک دور ایسا تھا جب کچھ نہ تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کل میں نے ذکر کیا کہ ایک دور ایسا تھا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، صرف پروردگار، بس ذات واحد، اس کے علاوہ یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں، آسمان نہیں، زمین نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، کائنات نہیں، فرشتے بھی نہیں، اجنہ بھی نہیں، جنات بھی نہیں، انسان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ذات ہے۔ اور اس ذات نے خلق کیا مخلوق کو اپنے قدرت کاملہ سے، تو یہ پورا عالم جو ہے وجود میں آ گیا، یہ پورا عالم وجود میں آ گیا۔ تو ایک زمانہ وہ تھا کہ کچھ نہیں تھا، بہت توجہ چاہوں میں، ایک زمانہ ایسا ہے کہ پوری کائنات آباد ہے، ابھی 7.5 ارب آبادی اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ ایک دور ایسا آئے گا، دیکھیں میں جملہ کہہ دوں، ذات اہل بیت کو سمجھنا ہے، اہل بیت کی ذوات کو سمجھنا ہے، تو وہ نازک مرحلہ ہے ان کو سمجھنا کہ جہاں پر انسان سے دھوکے ہو جاتے ہیں۔
ان کے کمال کو جب دیکھتے ہیں انسان تو الوہیت کا دھوکہ ہونے لگتا ہے. یعنی جن کے ذرا سے نفس میں اتنی طاقت نہیں ہے، عقل میں، وہ خدا مان بیٹھتے ہیں، اور جو بالکل ہی احمق ہیں وہ اپنے جیسا مان لیتے ہیں. جو بالکل ہی احمق ہیں وہ بالکل اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں. نہ ان کا کوئی علاج ہے نہ ان کا کوئی علاج ہے. بھائی ایک شعر آپ نے بھی سنا ہے، ذرا سا تبدیلی کر دوں اس میں. اور وہ شعر برحال شاید کسی غزل کا شعر ہے یا کسی کا شعر ہے کہ مریض عشق پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. دشمنان اہل بیت کے سلسلے میں کہ اہل بیت کے مناقب اور فضائل اور کمالات اور ان کی عصمت سب کچھ جانتے ہوئے بھی اگر کوئی انکار کر دے تو اس کے لیے یہی شعر سب سے بہتر ہے کہ مریض عقل پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. صلوات پڑھیں اور محمد و آلہ. لہذا اہل بیت علیہ السلام کا جو مقام ہے، جو منزلت ہے، کہ ایک دور ہوتا کہ کچھ نہ تھا، ایک دور ہے کہ دنیا موجود ہے، اور ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی. سورہ قیامت موجود ہے قرآن مجید میں. سورہ قیامت کے بارے میں پڑھیں آیات، انسان لرز جائے کہ جو حالات بیان کیے گئے ہیں آیتوں میں، کہ زمین ایسے پھٹ جائے گی، آسمان ویسے ہو جائے گا، اور سورج بجھ جائے گا، اور چاند ستارے ٹوٹ جائیں گے، اور زمین آگ کا گولا بن جائے گی، اور ہر چیز پگھل جائے گی، اور ہر چیز ختم ہو جائے گی. لیکن ایک چیز، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اگر ہمارے جوان، کل میں نے تاکید کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت واجب ہے اس وقت، صرف یہ نہیں کہ مستحب ہے، نہیں. جو حالات اس وقت ہیں کہ قرآن جو مظلوم ہے اس وقت، کہ لوگوں کے ہاں جزدان میں اور طاق پر اور الماری میں اور ریک میں لگا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. صرف تعویذ، گنڈے اور استخارے سے کام نہیں چلے گا. ضروری ہے کہ قرآن مجید کو پروردگار عالم نے تعویذ نویسی کی کتاب بنا کے نازل نہیں کیا، کردار سازی کی کتاب بنا کے نازل کیا. قرآن تعویذ نویسی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کردار سازی کی کتاب ہے. اس کو قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ ان کی چند آیتوں کو پڑھ کے کسی جنات کو پکڑ کے بوتل میں بند کر کے زمین کے گہرائیوں میں دفن کر دیا جائے. قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ ایسے خرافات میں گرفتار انسان کو اس سے آزاد کرا کے اور اس کے ضمیر کو جگا دیا جائے. قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ کسی مرتے ہوئے انسان یا بیمار کے سرحانے سورہ یاسین پڑھ دی جائے تو اس کا دم نکل جائے. نہیں، قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ نفس اور ضمیر کے بیمار انسانوں کے اوپر اس کو پڑھ کے اس کو شفا عطا کر دی جائے. قرآن شفا بن کے آیا ہے، قرآن وسیلہ حیات بن کے آیا ہے، ذریعہ موت بن کے نہیں آیا. قرآن وسیلہ حیات بن کے آیا ہے، ذریعہ موت بن کے نہیں آیا ہے. ایسی خرافات سے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. ایسے قرآن، اسی لیے قرآن افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ سوچو، اس کے بارے میں فکر کرو، کیا کچھ نہیں موجود ہے قرآن کے اندر. اہل بیت کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں، پورا قرآن اہل بیت کا قصیدہ
عقیدہ ہے۔ فضائل اگر اہل بیت کے پڑھنا ہے تو قرآن کے ذریعے سے پڑھو، ان کی آیتوں کی تلاوت کرو، یہی اہل بیت کے فضائل ہیں۔ اس لیے کہ وہی اہل بیت کی سیرت ہے کہ جو مجسم ہو جائے، کہ جو تحریر کر دی جائے، جو کتاب کی شکل میں آ جائے تو قرآن ہے، اور یہی قرآن کی آیتیں اگر کسی کردار میں ڈھل جائیں تو اہل بیت ہیں۔ قرآن ناطق الگ نہیں ہے، قرآن صامت الگ نہیں ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ قرآن صامت وہ ہے جو جزدان میں رکھا ہوا ہے، جو ہماری الماری پر رکھا ہے، جو رحل شریف پر رکھا ہے، وہ قرآن صامت ہے۔ اس لیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آواز ہماری ہوتی ہے، الفاظ بولتے نہیں ہیں۔ ابھی تم نے قرآن کو سمجھا کہاں ہے؟ قرآن بولتا بھی ہے، قرآن سنتا بھی ہے، قرآن سمجھتا بھی ہے، قرآن فیصلے بھی کرتا ہے۔ کس نے کہا کہ قرآن صامت ہے؟ کس نے کہا کہ قرآن سنتا نہیں؟ کس نے کہا کہ قرآن بولتا نہیں ہے؟ جب ہم سمجھ نہ سکے تو ہم نے کہہ دیا کہ قرآن یہ جو رحل پر ہے یہ صامت ہے۔ جب علی کو بولتے ہوئے دیکھا تو کہہ دیا یہ قرآن ناطق ہے، قرآن نہ صامت ہے، قرآن نہ ناطق ہے، قرآن ناطق بھی ہے، قرآن صامت بھی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہیں، جو اہل بیت ہیں وہی قرآن ہے، جو قرآن کی حقیقت وہی اہل بیت کی دینت، جو اہل بیت کی سرش وہی قرآن کی ماہیت ہے۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، تو فرق اتنا ہے کہ اگر قرآن بیت خاموش ہو جائیں تو قرآن صامت ہے، اگر یہی تکلم کر دیں تو قرآن ناطق بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کس نے کہہ دیا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن میں تدبر کرو، غور کرو، سوچو، سمجھو، پڑھو۔ جو انسان پوری زندگی قرآن کو کھول کے نہیں دیکھے گا ایک بار بھی، وہ آ کے شکایت کرے کہ ہم اس مرض میں مبتلا ہیں، ہمارے دین کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم شکوک میں مبتلا ہیں، ہم شک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ شک ہو رہا ہے۔ یہ وہی افراد ہیں، یہ دیکھیں شک دونوں طرف۔ جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے وہ بھی پوری زندگی شک میں مبتلا رہا، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے وہ بھی شک میں مبتلا رہے گا۔ اگر مقام یقین پر فائز ہونا ہے تو قرآن کو بھی اپنے ساتھ رکھو، اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ۔ اگر مقام یقین پر فائز ہونا ہے تو قرآن کو بھی ساتھ میں رکھو، اہل بیت کو بھی ساتھ میں رکھو۔ اس لیے کہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اہل بیت اور قرآن کیا ہے؟ فاطمہ کے آنگن میں بولی جانے والی زبان جب تحریری شکل میں آئی تو قرآن بنی۔ فاطمہ کے آنگن میں بولے جانے والی، گھر میں بولی جانے والی زبان جب تحریری شکل میں آئی تو قرآن بنی، اور فاطمہ ہی کے گھر کی تہذیب جب چوراہوں پر آئی تو اسلام بنا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس چیز کو سمجھ لے دنیا، اگر اس چیز کو سمجھ لے دنیا تو لوگوں کی سیرت سنور جائے گی۔ دیکھیے جنت، یہی دنیا جنت بن سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو جنت بنایا نہیں جا سکتا۔ یہی دنیا جنت ہے۔ یہ فرش عزا کیا سمجھتے ہیں؟ فرش عزا جنت کا جو سیدھا دروازہ کھلتا ہے وہ فرش عزا پہ کھلتا ہے، لیکن فرش عزا ہونی چاہیے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، فرش عزا ہونا چاہیے۔ فرش عزا دیکھیں بہت بڑا فرق ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، یہ شرف صرف ہمیں ملا ہے کہ ہم اپنے اجتماع کو مجلس کا نام دیتے ہیں، اجتماع کا نام نہیں دیتے۔ جلسے اور اجتماع اور اجلاس کسی اور کا ہے، مجلس ہماری ہے۔
جلسے اجلاس اور اجتماع میں کچھ بھی بیان ہو، مجلس میں حقائق بیان ہوتے ہیں۔ وہاں کردار بگاڑے جاتے ہیں، یہاں کردار بنائے جاتے ہیں۔ وہاں جھوٹ بلوایا جاتا ہے، یہاں سچائی کا پرچار ہوتا ہے۔ وہاں گھر لوٹے جاتے ہیں، یہاں گھر لڑائے جاتے ہیں۔ فرق یہ ہے، فرق یہ ہے۔ اور میں یہاں تک جو ذہن کو لایا ہوں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ فرش عزا پر آئیں، رسم سمجھ کے نہ آئیں، عبادت سمجھ کے آئیں۔ مجلس میں آئیں تو عبادت سمجھ کے آئیں۔ مجلس رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ جب ہم عبادت سمجھ کے آئیں گے تو یہی فرش عزا ہمارے لیے معراج بن جائے گی کہ جہاں عبودیت کو معراج مل جائے گی۔ اور ایک جملہ میں اپنے ناظرین کے لیے کہہ دوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لوگ سن رہے ہیں، کہ اگر یہ 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے پورے سال مجلسیں سننے کے بعد یہ 2 مہینے جو ہم نے ایام عزا کے فرض کر لیے ہیں، اگرچہ یہ 2 مہینہ محدود کر دینا یہ ہمارا شعار نہیں ہے۔ کوئی دن ذکر علی سے محدود نہیں ہے، کوئی دن کوئی رات ذکر حسین سے منحصر اور محدود نہیں ہے اور مخصوص نہیں ہے۔ ہم جہاں بیٹھ جائیں وہی ذکر علی ہو جائے، ہم جہاں بیٹھ جائیں وہی ذکر حسین ہو جائے، ہم جہاں پر کھڑے ہو جائیں وہی ذکر پیغمبر ہو جائے۔ کوئی دن، کوئی زمانہ، کوئی مکان، کوئی مخصوص نہیں ہے ذکر سے۔ ہم جہاں بیٹھ جائیں وہی ذکر ہو جائے، ہم وہی عبادت کر لیں گے۔ لیکن یہ جملہ کہ جو ہمارے بزرگوں نے ایک طریقے سے مخصوص ہو گیا یہ 2 مہینے، اگر یہ 2 مہینے مجلس میں آنے کے بعد، یہ میسج ہے آج کی مجلس کا اپنے بچوں نوجوانوں کے لیے پوری دنیا میں، کہ اگر یہ 2 مہینہ مجلس میں آنے کے بعد، حسین پر رونے کے بعد، ان کا ماتم کرنے کے بعد، فضائل اور مسائل سننے کے بعد ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، اگر یہ 2 مہینے کے بعد ہم نے اپنے اندر ذرا سی بھی تبدیلی دیکھی ہے تو سمجھ لیں کہ ہم نے عبادت کی ہے، اور اگر کوئی بدلاؤ نہ آیا تو ہم نے رسم ادا کی ہے، عبادت نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وجود میں انقلاب پیدا کیا جاتا ہے، انجماد نہیں۔ انقلاب آنا چاہیے نفس کے اندر، وجود کے اندر انسان کے۔ لہذا ہر انسان اپنے مقام پر اپنا امتحان لے سکتا ہے کہ یہ 2 مہینے جو ہم فرش عزا پر بیٹھے ہیں، اتنے دن کے بعد ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا پایا، ہم نے کیا کھو دیا۔ اگر ہم نے اس کا امتحان لے لیا، میں پھر اسی آیت کی طرف پلٹوں کہ انسان بقا کے لیے پیدا ہوا ہے، فنا کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اور حسین اسی بقا کے لیے جو انسان پیدا ہوا ہے، اسی کو حیات طیبہ سے ہمکنار کرنے کے لیے حسین نے اپنی قربانی دی ہے۔ میری بات یہ چل رہی تھی کہ پروردگار نے ابتدا کا ذکر کیا کہ جب ذکر کچھ نہیں تھا، آج آبادی ہے، ایک زمانہ وہ ہوگا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اہل بیت کے فضائل کو سننا ہے، علی کے فضائل کو سننا ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ زلزال یاد کر لیں بچے، حفظ کر لیں، کیونکہ قرآن کو جتنا پڑھا جائے، جتنا حفظ کیا جائے۔ اب یہاں بات آ گئی، ایک جملہ اور کہہ دوں میں کہ 2 ہی چیزیں تو ایسی ہیں دنیا میں، ہر چیز میں نے یہ بار بار جو چیز کا لفظ استعمال کیا ہے اسی شے کا ترجمہ ہے۔ ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، مگر 2 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کے اوپر کہنگی کی گرد جم جاتی ہے،
پرانے پن کا غبار آ جاتا ہے، غبار آلود ہو جاتی ہیں۔ مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی پرانی ہی نہیں ہوتی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک، حدیث ثقلین کی تفسیر کرنا ہے تو یوں کریں، ایک قرآن، آج تک کسی انسان میں یہ جرأت نہ ہوئی جو یہ کہے، پورے قرآن کی بحث نہیں ہے، صرف سورہ الحمد دن میں 5 مرتبہ، 2 رکعت میں 10 مرتبہ، اگر صرف واجب نماز پڑھے تو، اگر صرف واجب نمازیں کوئی پڑھے تو 10 مرتبہ، کوئی مر گیا تو سورہ فاتحہ، پوری زندگی انسان پڑھتا رہتا ہے، مگر آج تک کسی نے یہ نہ کہا، 80 سال کے، 90 سال کے، 100 سال کے ہو گئے، کسی نے نہ کہا کہ ہم یہ سورۃ معاذ اللہ پرانا ہو گیا ہے، اس کو تو پڑھتے پڑھتے دل بھر گیا ہے۔ نہیں، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے، اور اس کا ایک اعجاز یہی ہے کہ جتنی مرتبہ پڑھا جائے انسان کے ضمیر کے اندر، انسان کی زبان پہ، انسان کے عقل میں، انسان کے شعور میں شیرینی پیدا ہوتی ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس سے انسان کو لطف ملتا ہی جاتا ہے، کبھی پرانا پن نہیں آتا، نہ قرآن کے اوپر کبھی پرانا پن آتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت۔ آج تک آپ نے کسی سے نہ سنا ہوگا، بہت توجہ، کسی سے نہ سنا ہوگا، بہت توجہ، ایک لطیفہ آپ ایک بار سنائیں مجمع ہنس دے گا، دوسری بار سنائیں اس سے کم ہنسے گا، تیسری بار سنائیں فوراً ٹوک دے گا کہ ہمیں کیا ہوا، بار بار آپ اسی کو سناتے رہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے، کوئی اچھا شعر آپ سنا دیجئے، لوگ کہیں گے یہ تو پرانا ہو گیا۔ مگر ایک ہی محفل میں، ایک ہی جگہ پر جب شاعر منبر پہ آتا ہے اور علی کا قصیدہ سناتا ہے تو نیچے والے بولتے رہتے ہیں جو مقرر ارشاد، دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ قرآن پرانا ہوتا ہے، نہ ذکر علی پرانا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ایک زمانہ ہوگا کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو جھٹکے لگیں گے، جھٹکے، اور ایسے جھٹکے کہ زلزالها، کہ زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، جھنجھوڑ دیا جائے گا، جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی یہ الفاظ، یہ وہ بھوکم نہیں ہے جو آج ہمارے زمین پہ آتا ہے چھوٹا موٹا کہیں 4-5 رشتر کا، نہیں، وہ قرآن کا زلزلہ۔ کیسا زلزلہ؟ یہ زلزلہ والا نہیں کہ جو آتا ہے کہ 2-4 عمارتیں گر گئیں اور کچے مکان گر گئے اور دیوار ٹیڑھی ہو گئی، نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو زمین اپنے اندر کی ساری سنگینی باہر نکال دے گی۔ اب آپ ذرا سوچیں، بہت توجہ چاہوں گا میں، کہ جب زمین کو زور کے جھٹکے لگیں گے کہ زمین اپنی ساری سنگینی اندر جو کچھ بھی چھپا ہے اس کو باہر پھینک دے گی، اگل دے گی، کون سا موقع ہوگا؟ قرآن میں سورہ قیامت میں آیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ایسا ہوگا کہ سورج کو گہن لگے گا، سورج پھٹ جائے گا، 4 ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ زمین پگھل جائے گی، کوئی سخت سے سخت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، انسان کے پیر ٹکانے کی جگہ نہ ہوگی، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو بچ جائے، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو بچ جائے، آسمان گر چکے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جب ایسا عالم ہوگا کہ کچھ بچے گا نہیں تو پھر تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو جھٹکے لگ رہے ہوں گے، واخرجت الارض اثقالها،
اور زمین اپنی سنگینی کو باہر نکال دے گی. اور اس کے بعد کا جملہ بڑا عجیب ہے، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور ایک انسان کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا؟ جب کچھ نہ بچے گا تو وہ کون انسان ہوگا؟ جس کا مقابلہ پہاڑ نہ کر سکیں، چٹانیں نہ کر سکیں، جب سورج ختم ہو جائے، جب آسمان پھٹ جائے، جب زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، تو یہ معمولی ہڈیوں گوشت پوش کا انسان یہ جب کیسے بچے گا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور ایک انسان کہے گا اے زمین تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، یومئذ تحدث اخبارها، پھر وہ زمین ساری رودات اس انسان کو بتا دے گی. اب سمجھ میں آیا کہ عام انسان ہونا اور ہے، ابو تراب ہونا اور ہے. صلوات پڑھے بر محمد. اب سمجھے ابو تراب کا مطلب کیا ہے؟ خطب نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو پڑھیں، سورہ قیامت کو پڑھیں، سورہ زلزال کو پڑھیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہر انسان کو بیس کی ضرورت ہے، پیر ٹکانے کی ضرورت ہے. آل محمد وہ ہیں جو کسی بیس کے محتاج نہیں ہیں، کہ جب دنیا نہ تھی تو علی دیکھ رہے تھے کہ دنیا بنی کیسے، جب دنیا مٹ رہی ہوگی تو وہ علی ہی ہوں گے، کچھ زمین اپنی ساری رودات اس سے بتائے گی. اب سمجھ میں آیا کہ روایتوں کا مطلب کیا ہے، کہ علی کے چاہنے والوں کو فشار قبر کیوں نہیں ہوگا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب تو واضح ہو گیا کہ علی کے چاہنے والوں کو فشار قبر کیوں نہیں ہے. وہ زمین جو اپنے باپ سے اپنی رودات بتائے گی، وہ انسان ایسی ہستیاں پروردگار عالم میں بھیجی ہیں ہدایت کے لیے. یہی وجہ ہے کہ وہی علی جب ایک مرتبہ سر بسجود ہوتے ہیں تو هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتدت ضرابہ، کہ جب علی محراب عبادت میں ہیں تو دہاڑے مار کے روتے ہیں، میدان کارزار میں ضرب شمشیر پڑتی ہے تو قہقہا لگا کے ہنستے ہیں. یہ ہے علی کی ذات کہ جب سر بسجود ہیں تو الہی وربی وسیدی ومولائی لأی الامور الیک اشکو ولما منہا اضج وابکی. یہ دعائے کمیل کے جو جملے ہیں، پروردگار میں تیرا نادار بندہ ہوں، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں تیرا قوض علی خدمتک جوارحی واشدد علی العظیمت جوانحی. پروردگار اپنی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے مجھے طاقت عطا فرما، میرے قوت بدن کو قوت عطا فرما. اور اس کے بعد جب ایک مرتبہ خلافت الہیہ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم ہم کو کیا سمجھتے ہو، تم علی کو کیا سمجھتے ہو؟ میں ہی وہ ہوں کہ جنہوں نے نوح کو کشتی پر سوار کیا تاکہ نجات مل جائے. میں ہی وہ ہوں کہ جنہوں نے ابراہیم کو نار نمرود سے بچایا ہے. میں ہی وہ ہوں کہ جنہوں نے موسیٰ کو اس نیل سے پار کیا ہے. میں ہی وہ ہوں کہ جس کے اشارے سے بارش کے قطرات گرتے ہیں، جس کے اشارے پر یہ آسمان رکا ہے. ہمارا ہی وجود وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے افتتاح کائنات ہے. ہمارا ہی وجود وہ ہے جس کے اوپر کائنات کا ختم خاتمہ بھی ہونے والا ہے. لہذا یہ اہل بیت، ان کا وہ مقام ہے، ان کی وہ منزلت ہے. بس ذرا ان سب چیزوں کے جاننے کے باوجود لوگ یہ سوچتے ہیں، وہ محرخین، وہ محدثین، وہ تحلیل گر، کہ جنہوں نے ان ایسے لوگوں کو ستایا ہے کیا خدا ان کی مغفرت کر دے گا؟ معاذ اللہ.
تعجب ہے، میں نے کسی مجلس سے پڑھا تھا، میں آئندہ مجالس ہیں ابھی ذکر ہوتا رہے گا انشاءاللہ، کہ حسین ابن علی، پچھلے سال کے مجلس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ دیا، لوگ کہتے ہیں بہت بڑا کمال ہے۔ بھائی علی کا کمال وہ تو دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ علی کو در خیبر اکھاڑنے کے لیے 2 انگلیاں بڑھانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر وہ کمال اور اعجاز کے ذریعے سے کرتے تو جس کے ایک پلکوں کے اشارے سے سورج پلٹ جائے اس کے لیے در خیبر کیا ہے؟ حسین ابن علی بھائی ابو تراب کے لال ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ وہ آخری فقرہ، اگر میں یاد نہ رہے کل آپ یاد دلائیے گا انشاءاللہ اس کی توضیح کروں گا میں، وہ آخری فقرہ کہ جو حسین نے شمر سے کہا ہے، کیا مفاہیم ہے اس کے اندر، کہ جہاں پر کہا ہے حسین نے یا شمر ان تعرفنی فتعرفنی ان لم تعرفنی فانی اعرفنی، اے شمر اگر تو مجھے پہچانتا ہے تو پہچانتا ہے، اگر نہیں پہچانتا تو میں پہچانواتا ہوں میں کون ہوں۔ اور پھر مولا نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں، تہ خنجر۔ اب ذرا سوچیں کہ ایسی ذات، کیا یزید کی مجال تھی؟ یزید کے پاس طاقت تھی؟ کیا ابن مرجانہ کے پاس اتنی طاقت تھی؟ کیا شمر کے پاس تھی؟ کیا خولی کے پاس تھی؟ کیا عمر سعد کے پاس تھی؟ نہیں، لیکن وہی مصلحت کہ 50 سال پہلے فاتح خیبر ہوتے ہوئے ذوالفقار پہلو میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی ذوالفقار نہیں کھینچا، صرف دین کی خاطر۔ حسین نے بھی صرف دین کی خاطر ذوالفقار نہیں کھینچا۔ عزادارو، یہ جو ایام چل رہے ہیں یہ بہت سخت ہے۔ امام صادق علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام، ان لوگوں نے جو بیان کیا ہے، دیکھیں واقعہ کربلا، روز عاشورہ کے جو مصائب ہیں وہ ایک مضبوط، یعنی یوں کہا جائے کہ ایک حساس دل اگر ہو تو شاید وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ پڑھ دینا، سن لینا، لکھ دینا بہت آسان ہے۔ میں نے آج ایک مجلس تھی، اس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا مغرب سے پہلے، عشرے کی آخری مجلس تھی، کہ لوگ کے سامنے اگر جانور بھی ذبح ہو تو اس کے گلے پر بھی چلتے ہوئے چھری انسان دیکھ نہیں پاتا۔ ذرا سوچیں کہ زینب کھڑی دیکھ رہی تھی، بہن کھڑی دیکھ رہی ہے، اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ عزادار، عاشور کا دن قیامت کا دن تھا، تعجب ہے کہ قیامت نہیں آئی، مصلحت پروردگار تھی، مشیت ہے، کیونکہ امام حسین نے بیان کیا تھا کہ جب عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا اے مولا نہ جائیے کیونکہ آپ کے جد نے کہا ہے میرا نواسا ہوا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید، تو امام نے یہ جواب دیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، مشیت پروردگار یہ ہے کہ میں قتل ہو جاؤں۔ کہا کہ یہ بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، کہ مشیت پروردگار یہ ہے کہ یہ انہیں اسیر ہوتا ہوا دیکھے۔
عزادارو زیادہ نہیں، صرف ایک روایت پڑھ کے زحمت تمام۔ زینب کو اس وقت مدینہ بہت یاد آیا جب زینب 11 محرم کو کربلا سے چل رہی تھی۔ روایتوں میں آپ نے سنا ہے کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو عالم یہ تھا کہ جوانان بنی ہاشم کہ جس میں 30 جوان تھے اور یہ شمشیر لے کر کے پہرا دے رہے تھے دور دور تک کہ کسی کی نظر ادھر نہ آنے پائے۔ محملیں آ رہی ہیں، سیدانیاں سوار ہو رہی ہیں، ایک ایک جوان آگے بڑھ رہا ہے اور اسے سوار کر رہا ہے۔ آئے کتنے عزت و احترام سے زینب مدینے سے نکلی تھی۔ جب 11 محرم آئی تھی اور ایک مرتبہ شمر نے یہ کہا تھا اے زینب سوار ہو جاؤ، آئے اس کو زینب کو عباس بہت یاد آئے اور جب نہیں مراد کا روک کیا ہو اے بھیا عباس، ارے کہ اپنا وعدہ بھول گئے، ارے تم نے وعدہ کیا تھا جس شان سے لے کر کے جا رہے ہیں اسی شان سے لے کر کے آئیں گے۔ آج زینب ارے بے کجاوا اونٹوں کے اوپر ہے، نرگے آدھا میں اجرکم علی اللہ۔ آج زینب نرگے آدھا میں بے کجاوا اونٹوں پر۔ کس انداز سے زینب نے اس چیز کو برداشت کیا ہوگا، کیسے تحمل کیا ہوگا کہ جس نے اپنے بھائی کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر کو دیکھا، جو امام وقت کو چلتے خیمے سے بچا کے لے آئی، آج وہ زینب رسن بستہ ہے، کوفہ و شام کی منزلیں ہیں۔ میں ایک جملہ ایک روایت بس پڑھ کے بات ختم، صرف ایک مثال ہے، آپ بہت روئیں گے انشاءاللہ۔ 2 مصیبتیں ایسی ہیں جس کو پتہ نہیں کیوں بیان نہیں کیا گیا کھل کے۔ 2 مصیبتیں ایسی ہیں جس کو بہت اصرار کے بعد بھی امام نے بیان نہیں کیا۔ ایک مصیبت معلوم ہے، ایک مصیبت مدینے میں وفات رسول کے بعد، وفات رسول کے بعد جب کبھی روایتیں کہتی ہیں کہ امام نے اس گلی سے جانا چھوڑ دیا تھا، امام حسن نے، جس گلی کے موڑ پر ماں کے ساتھ بے ادبی ہوئی تھی۔ جب لوگ پوچھتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام سے کہ اے مولا آپ اتنا روتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کون سی مصیبت نازل ہوئی تھی آپ کی ماں کے اوپر؟ اے امام زمان مجھے معاف کیے، کیا مصیبت نازل ہوئی تھی؟ دشمن نے کیا کیا تھا؟ تو امام ہمیشہ خاموش اور چپکے سے گزر جاتے تھے۔ جب بہت اصرار ہوا تو ایک فقرہ امام نے کہا تھا تجھے معلوم ہے، امام اتنا روئے کہ گشکا کے گر گئے، اور وہ فقرہ یہ تھا تجھے معلوم ہے ہائے اس ظالم کا تماچا اتنا سخت تھا کہ میرے ماں کا گوشوارہ کان میں ٹوٹ گیا تھا۔ میرے ماں کا گوشوارہ کان میں ٹوٹ گیا تھا۔ یہ امام نے اس کے علاوہ کچھ نہ بیان کیا۔ ہائے کربلا کی مصیبتیں بیان ہوئی، کوفے کی مصیبتیں بیان ہوئی، لیکن جب کبھی چوتھے امام سے وہی کہتا تھا اے مولا ارے آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ وہ کہتے تھے الشام الشام الشام، ہائے رے شام کا دربار، ہائے رے شام کا بازار۔ ایک جوان اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہاتھ کر دیا، پیروں میں بیڑیاں، ارے ماں بہنے میں مبلغ چادر، یہ بنت رسول جو اسیر بنا کے لائی جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عزا کو قبول فرما۔ پروردگار جو بانی عزا ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے مجلس کا، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ مرحمت فرما۔
پروردگار ہمارے والدین اور تمام مؤمنین کے گناہوں کو بخش دے، جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمیں مولا کا حقیقی عزادار بنا دے۔ پروردگار جو بیمار ہیں، بالخصوص رونق بزم شعراء جناب عظیم امروہوی صاحب کی اطلاع ملی ہے جو بیمار ہیں، سارے جتنے بھی بیمار ہیں اور بالخصوص جناب عظیم امروہوی صاحب کو شفاء کامل و عاجل مرحمت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر بے فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جان ساروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔